الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. پورے عالم اسلام کے حکمرانوں کو میں یہ بات سنانا چاہتا ہوں کہ کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی، کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی، لطف دشمن سے ہی شہرت ہو تو بدنامی بھلی. بے وفا تم کو کہیں اہل حرم اس سے بچو، اور دیر والے کج ادا کہہ دیں تو یہ بدنامی بھلی. جنہ یار خرید نہ کیتا ایٹم بم ہو دیا، شاہین تے غوری ہو دیا. ہماری ایک تقریر لاؤ نا جس کے اندر ہم نے ملک و ملت کے خلاف کوئی بات کی ہو، لیکن وہ منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں. تم نے حضور سے بے وفائی کی، اب بتاؤ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. ہاں جی ہم تو پی گئے، ہم تو پی گئے. اور جو باتیں آج ہو رہی ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے خلاف کیا ہو رہا ہے. تم لا تشعرون کے درجے میں چلے گئے. ہر چیز کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن جب رسول اللہ سے غداری ہو جائے پھر اس کی معافی نہیں ہے. تم نے سمجھا تھا وہ ایک باہر پھر رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ غدار ہیں، یہ کہتے ہیں وہ غدار ہے. اب ہے کون؟ یہ فیصلہ آنے والا وقت کر دے گا. پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. یہ کیا باتیں کرتے ہو تم؟ جنہ یار خرید نہ کیتا. حضرت عبداللہ بن انیس حضور کی نعت پڑھتے ہوئے کہہ رہے تھے حضور کے سامنے، کنتو اذا ہم النبی بکافری سبقت الیہ باللسان و بالیدی. اور میں سنو قیامت تک میرے محبوب کے غلاموں، ابھی رسول اللہ کسی بندے کا ارادہ ہی کرتے تھے تو میں بڑھ کر ہاتھ اور تلوار سے اس کا کام تمام کر دیتا تھا. ہاں یہ ہے، یہ بات ہے. جنہ یار خرید نہ کیتا، جنہ یار رسول اللہ کے دشمن میں دھمکی بھی نہ لا سکے اور سفیر بھی نہ کٹ سکے، تو مڑ کے میں پورے رستے میں ذہن سوچتا آیا اور میں کہا یار فرانس وچ رہن والے مسلمان تے احتجاج کرن، امریکہ وچ رہن والے مسلمان تے احتجاج کرن، جیڑا ملک بنیا ہی حضور دے نام تے ہوئے. آج سانو اتھے بھی احتجاج کرنا پیا. اب اس کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ 72 سال میں آپ نے کیسے لوگ آگے لایا. جے ساڑھے لبیک دے کوڑ ہوندی نا اسی پہلے دن انہاں نوں وڈ کے رکھ دینا سی. یہ تے گوگل دی رپورٹ ہے نا کہ 60% پوری دنیا جو حرامی زیادہ فرانس وچ پیدا ہوندے. حرام زادے تو حضور کے بارے میں بات کرتا ہے، حضور کے بارے میں بات کرتا ہے. ہم جو حاضر ہیں ہمارے بارے میں بات کرنا، اعلان جہاد کرو اس کے خلاف. من سب نبیًا. مولانا فاروق الحسن صاحب نے کہا پورا امت مسلمہ دا اس وقت یہی بیانی ہے. مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات. آپ نے اس بیانیوں کو پوری دنیا میں اب عام کرنا ہے. من سب نبیًا. اینج نہیں فقط طلوع دی آواز فرانسیسی چوڑے تک جائے، چوڑے دے یاراں تک بھی جائے، برطانیہ دے وزیر خارجہ تک بھی جائے. جو کہتا ہے ہم فرانس کے ساتھ ہیں، سنو ہم محمد عربی کے غلام ہیں. صدیوں کے بعد ہمارا اعلان بھی سن. تو فرانس کے ساتھ ہے تو ہم رسول اللہ کی غلامی میں سر لے کر حاضر ہیں. تو باتیں کرتے ہو
من سب نبیًا اور من سب نبیًا اور من سب نبیًا اور من سب نبیًا اور من سب نبیًا 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 من سب نبیًا. ہم حکمرانوں اور ان کے یاروں کو یہ کہنا چاہتے ہیں اور کوئی راز کھل جائیں کل، اور کوئی راز کھل جائیں. ابھی تو اسمبلی پر یہ ہو رہا ہے نا کہ تم نے یہ کیا وہ کیا یہ کیا وہ کیا، اور بھی رب میرا رب رب ہے، اس کی خفیہ تدبیروں سے بچو. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا. ہاں وہ مالک ہو کر کہہ رہا ہے انہوں نے مکر کیے، پھر ہم نے خفیہ تدبیر فرمائی. اور فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، پھر ان کے مکر کا انجام دیکھو. اے نوے تو ہڑے مکران دے انجام بھی دنیا ویکھ لوے. تو سا جس طریقے نہ چوڑی چھڑی اور لبیک نہ کیتا ظلم، اسا تو حضور دی وجہ تو کیتا برداشت، لیکن رب رب ہے. حضور نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب ہے، اور اس نے سارا کچھ اپنے حبیب واسطے بنایا. یہ سارا جڑا خیمہ افلاک کا استادہ کھڑا ہے نا، اے رسول اللہ دی وجہ تو کھڑا ہے. اسی تو انہوں کچھ نہیں کیا، اسی تو انہوں کچھ نہیں کیا. مولانا خدا بخش خیر پوری نو کتی بھونکی، کتی مر گئی، مولانا واپس آ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، یہ تو میرے رب کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے. اور مولانا نو کتی بھونکے تو سلامت نہ رہے، تے رسول اللہ نال کوئی غداری کر جائے پھر کس طرح سلامت رہ سکتا. ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا. جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے، جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے. کوئی یار دی گل سنا ملا اور نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. آپ کی عظمتوں کو سلام. اس مبارک دن حضور نے فخر بھی تو آپ لوگوں پر ہی کیا ہے نا. قیامت والے دن جب رسول اللہ چلیں گے نا تو ساتھ آپ بھی ہوں گے اور میرے جیسا بھی گناہگار ہوگا، اور پھر اس دن تو منظر ہی پھر عجیب ہوگا نا. آج جو لوگ اتنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر اتنا اٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے، کوئی کہتا ہے مذہبی نعرہ ہے، کوئی کہتا ہے پنجابی نعرہ ہے. اور میں آکھا جیڑا بھی ہے گل تو حضور دی ہے نا. کام ہے ان کے ذکر سے پنجابی نعرے سے ہوا یا عربی سے ہوا، یہ کیا باتیں ہوئی. پیڑا اور تے پھکیاں اور سدھا کہہ تیری زبان تے رب اپنے حبیب دا نام چڑھن نہیں دیندہ. گل اے بھی وچ کسے اور کول اے ہو جائے حضور دے غلام ہیں تے ساڑھے سامنے آئے پچھو بہ کے بڑ بڑ کرنی ہو رہے. میدان لاؤ، ایک طرف تسی اسی ادھر رکھ دیں دیا موچی دروازے جنہوں کوئی بہو مانے مذہبی سیاسی نو مینار پاکستان رکھے، ایک کو دن رکھ دیں دیا. گلہ کرنے ہو تسی جیسے نو جیڑا بھی اٹھتا ہے لبیک دے خلاف اسی جرم ہے کیتا ہے. کہ جس طرح علامہ فاروق الحسن صاحب فرما رہے حسن بھائی کہنے میں جتھے بھی کیا دودھ پیندے بچے بھی کہہ رہے ہیں لبیک ہے یا رسول اللہ. اے درد ہویا تو انہوں اے تو شکر ادا کرو حضور دی امت موہ ہوتے تے بچے ہوتے موہ ہوتے دودھ پینے بچے ہوتے بھی او جوان جڑے پتنی کی کرتے گانے گاندے سن او بھی جناب جھومدے موٹر سائیکل تے بھی. میں نے ایک ٹرک ڈرائیور ملیا میاں والی دا میں نے ملن آیا کہنے لگا میں ہوتے جناب سکھر کول گزر رہے ٹرک ہوتے تے میں نے نعرے دی آواز آ رہی رات دے ٹائم تے میں کہا کی ہویا کہنا میں انج ویکھیا تے موٹر سائیکل تے میرے جنے پیچھے لبیک لکھے ہویا سی تے میرے ٹرک نال موٹر سائیکل لا کے کہہ رہے سی لبیک یا رسول اللہ. ادھی رات دا ویڑا ٹرک دے پیچھے لبیک لکھیا انہیں کہا یار میں بھی حصہ پا دے وہاں تسی کہنے پاسے ٹور پہ ہو. گل وچ ہو رہا ہے جڑی میں کہندا سی کسی نو نہ سمجھ آوے تے او تو پھر لقمان حکیم کول بھی کوئی نہیں ہوئی دوائی. جے سمجھ آ جائے تو ٹرک ڈرائیور نو آ جائے دودھ پیندے بچے نو بھی
آ جائے. اے پاکستان دیا بنیادہ میں خون ہے شہیدان دا. اے 1857 تو لے کے 1947 تک جڑا خون حضور بہ گیا اس دا تے اندازہ ہی کوئی نہیں نا. وہ تو مورخین نے لکھے ہی کوئی نہیں. تے 47 ویلے جڑا پیا شاہ جی فرما رہے سن وہ کتنا خون بہ گیا. اس دی بنیادہ میں شہیدان دا خون ہے. لوگاں پاکستان دا کوئی اور بیانیاں بنانا چاہیا سی. رب نے اپنی خفیہ تدبیر دے ذریعے وہ پاکستان نہیں عالم اسلام دا بیانیاں بنا دیتا. اور من سب نبیین اور من سب نبیین اور یہ بیانیاں پاکستان کا بنا ہے. شہیدان دا خون ہے. اے باٹی چوک بابا جی ڈیرہ لا کے 1000 سال بیٹھے اور بابا جی تسی دسو کیوں آئے ہو؟ من سب نبیین. داتا صاحب دی بھی یہی آواز ہے اسی حضور دی عزت واسطے آئے اور کیوں آئے؟ اور ایسے واسطے آئے. شاہ محمد غوث صاحب تسی دسو کہنے اسی بھی حضور دی عزت واسطے آئے. شاہ المالی صاحب تسی دسو انہیں کہا حضور دی عزت واسطے آئے. اور سلطان الہند جی تسی دسو فرمایا اسی بھی حضور دی عزت واسطے آئے. مجدد الفسانی نے پوچھا تسی فرمایا اسی قلعہ قوالی یار بھی حضور دی عزت واسطے بابا. کیوں جی بریلی جلیٹے بابے رنگل پوچھا تسی کی کہندے فرمایا میں بھی یہ کہنا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. سارے ہی کیس واسطے آئے. اے ہٹ کے اسلام تو بیانیاں بنانا چاہتے سن تے بیانیاں بن کی گیا. توجہ اے یورپی یونین روز کہندی تھی 295 سی بدلو اور 295 سی دا کسی نو نہیں سی پتا. اور یورپی یونین روز کہندی سی بدلو بدلو اور بدلن دے بجائے وہ تے قانون وچ لکھے ہوئے سن جی بدلن دے بجائے بچے بچے دی زبان تے رب نے جاری کر. اے ورفعنا لک ذکرک کا اظہار ہے. ورفعنا لک ذکرک کا اظہار نہیں کہ مولی خادم دی جیب وچ کوئی 50,000 روپے پا دے وے یا میں نے یورپ دے ٹکٹ دے دے وے. ورفعنا لک ذکرک کا اظہار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی عزت کا اس طرح اظہار کیا کہ بچے بچے کی زبان پر لبیک بھی آیا. اب پوری دنیا میں یہ نعرہ بھی چھا گیا کہ من سب نبیین. یہ ہے ورفعنا لک ذکر. اے ورفعنا لک ذکر. اے ورفعنا بابا جی لیٹے آج اے ورفعنا لک ذکرک دا اظہار. اے ورفعنا لک ذکرک دا اظہار. جس قانون کو لوگ ختم کرنا چاہتے تھے اس قانون کو اللہ رب العالمین نے ہر زبان پر جاری فرما دیا. کیوں جی خطیب الاسلام ایک گل ہے کہ نہیں؟ جس قانون کو یہ شرطیں لگاتے تھے ہم یہ مدد نہیں دے دیں گے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی دی عزتوں تے گل کی تھی. تسی اپنی چیزاں سمیٹ کے کول رکھو میرے محبوب دے غلاموں واسطے یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایشانا. حضرت حسان نے حضور دے سامنے ممبر تے چڑھ کے قیامت تک حضور دی امت نو پیغام دیتا اوے امریکی امدادہ چھڑ دینا اوے فرانسیسی نو چھڑ دینا اور کینیڈا دے یارہ نو چھڑ دینا اور پوری دنیا چھڑ کے ایک کوئی نعرہ لانا ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہو جائے. بس ہمارے دلوں میں یہی ہمارے کافی ہے. ہمیں کسی امداد کی ضرورت نہیں, کسی روٹی کی ضرورت نہیں, کسی اسلحہ کی ضرورت نہیں جو فرانس سے ہمیں ملے. ہماری دیسی بندوق وہ کام کر جائے گی جو ان کا میرج طیارہ بھی کام نہیں کرے گا, جو ان بزرگوں کا ایک ہاتھ کا اشارہ ایسے کام کر جائے گا, جو یورپ کا میزائل بھی کام نہیں کرے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ محمد سے وفاتوں نے ہاں جی یہ کیا سمجھتے ہیں تمہارا اسلحہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ فقیر, یہ سید, یہ غازیوں کے باپ, یہ راجہ زہیب کا باپ بیٹھے ہیں جنہوں نے فیض آباد کے اندر حسین و جمیل بیٹا دیا اور آج بھی ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں مولانا ایک کی باقی بھی دین واسطے تیار. عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما
قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالى القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت حقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره وأزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سهل الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الأقراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ظالما أشر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة سبحان اللہ شاہزہ فرمارن کوڑ لگ پاتی جیل دی دیوار بھی گواہی دے گی کہ مولانا حدیث انجے پڑھی سی انجے پڑھی سی قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالكثير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين آدب الأشفار جليل المشاش والقدد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والينهم عريقا وأكرمهم عشيرة من رآه بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نائت لم أر قبله ولا بعده مثله الطيف سرى من طلاته والشذب بدا من وفرته فسكرت هنا من نظرته نैना दियां फौजां जद चढ़ियां दो अबरू का उस मिसाल दे संजत नोके मिया दे तीर छुटन और लब्बां सुरखा खां के लाल यमन उनके खाके बनाते हो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता हुजूर का जो ज़ाहिरिया जो हुस्न का है उसका तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता उनका तो खाका बन नहीं सकता उनका खाका कैसे बन सकता है तुम अपनी गंदगी उगलते हो और वो गंदगी हमने मुड़ के तुम्हारे मुंह में डाल लिया है हुजूर के बारे में बात करते हो खुदा के लिए हम आपको मोमिनाना मशवरा दे रहे हैं वो जो नंगे आपको करते हैं वो और हैं हम तो फिर भी आलिम लोग हैं ये सूफी हैं ये सैयद हैं ये बुजुर्ग हैं ये गाजी हैं ये जनाब तुसी है हुजूर दे गुलामन साडे अंदर फिर भी हया है ना सकती असम्बली दे फिलौरां ते गल कीती साडे मुफ्ती साहब असम्बली दे विच जदों गल कीती जात दी नहीं कीती उन्हां नूं फंड नहीं दित्ते अज तक उन्हां कोई गल नहीं कीती मुफ्ती कासिम नाल उन्हां ने लेकिन जदों गल हुजूर दी आई ते फरमाया फिर जलील आजम हां जी हां जी हां जी अजल जदों गल रसूलुल्लाह दी आ जाए तो फिर गल और हो जाती फिर गल और हो जाती आओ आज मौका है रसूलुल्लाह से वफा करो आज मौका है आज ले इनकी पनाह आज हुजूर की बात करो तुमने भी बिछड़ जाना है मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे और जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे और कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता आज भी जाओ जरा अब क्या तारीख है आज 30 काले 31
کل غازی علم الدین صاحب دا آخری عرس دا دن ہے، آج بھی عرس جا رہی ہے، جنہیں ویکھنا ہوئے تے غازی علم الدین دی قبر تے ٹھوکرے پھلاں دے کیوں پا جا رہا ہے؟ وہ تو ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا۔ آج اسی تو انہوں دعوت دیں دیا 1929 جڑے زندہ رہے وہ نہیں مرے، مر وہ بھی کہے تے شہید غازی بھی ہویا۔ ملک فیروز خان نون نے غازی دے پیو دی گل نہیں سنی، کوئی بندہ اس بھرے مجمع جو میں نے دسے ہو دی قبر کیڑے قبرستان ہے چھے وہ دے پترانو بھی نہیں پتا ہونا، وہ دے رشتہ دارانو بھی نہیں پتا ہونا، لیکن علم الدین نہ تو آڈی رشتہ داری نہ میری۔ میں کہا اقبال گل کی پہ کہندہ دل بمحبوب حجازی بستہم اور زین جہت کو یک دگر پہ وستہم، کہندہ دل اسی رسول اللہ نہ لایا، پھر قیامت تک جنہیں وفا کی تھی اسی دل ادنار بھی لایا۔ اور پنڈی راجے تھوڑے پنڈی وچ بڑے بڑے راجے لیکن ایسے راجے نو اسی کیوں کھڑا کیتا؟ کیوں جی؟ اے دل بمحبوب حجازی بستہم زین جہت پہ یک دگر پہ وستہم۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی دے رہائی دی بھی کوئی اسباب پیدا کرو۔ ہاں رسول اللہ دی عزت دی گل آئیے کہ نال اس بچی نو بھی واپس لے آؤ، ایتھو دھمکی لاؤ، وہ کو کھڑا ہو کر دیکھے تو صحیح نا۔ اللہ کے فرشتے اسی کے ساتھ آئیں گے جو کھڑا ہوگا۔ ستیانے نہ کدی نہیں فرشتے آئے، نہ کدی بوزدلہ نال فرشتے آنے، فرشتے بھی چڑھے نال کھڑانے۔ بس تاریخ لبیک یا رسول اللہ ہر بندہ حقیقت پسندانہ گفتگو کردہ۔ میں کہا کائنات میں عزت کی ایک ہی وجہ ہے، وہ رسول اللہ کی غلامی اور وفا ہے۔ وفائی کی تو قیمت ہوتی ہے، جب بندہ بے وفائی کر جائے نا، وہ بیٹا شادی ہو 10 دن بندہ کہ بیٹے نے باپ نہ بے وفائی کی تھی، انہاں مرید سن انہاں دے ابا جی دے، انہاں نو بھی لے کے گیا اور کہنے لگا شاہ جی تسی میرے پیران دے صاحبزادے ضرور ہو، اینو میں معاف نہیں کرنا، ہے تے پترانی گل ہی کوئی نہیں، یہ تے پترانی گل ہی کوئی نہیں، امتی والی گل ہی کوئی نہ ہوئے۔ فرانس بکواس کر رہا ہوتا، جواب اے وے کہ اے 3 دن دا تیلو الٹیمیٹم میں اینج گل ہوندی، اینج گل ہوندی، اینج گل تھوڑی ہوندی۔ گستاخ رسول کی ایک سزا اور ایک ہی سزا، سچ کیا گلیاں بازار اینج ہوندے نے ویسی سزائیں، نعرہ لا کے دے بندہ جا کے حضور دے غداراں نو پرچی دے دے وہ تو جھوٹ ماردا تو اینا سجائیں گلیاں بازار اے جڑے کھڑے نے شیر سارے بھائی جتھے جتھے کھڑے ہو حضور دے غلاماں نال میری گل ہے، 2 نمبریاں نال میری گل کوئی نہیں۔ جڑے داتا صاحب حاضری دے کے تے ووٹ کسی اور نو دین، پھر داتا صاحب کو پوچھنا تو صحیح بابا جی ایتھے کیوں آئے ہو؟ من سب نبیًا اور من سب نبیًا، یہی تو بیانیہ ہے نا، اس کو ذرا اونچا پڑھنا ہے۔ من سب نبیًا اور من سب نبیًا اور من سب نبیًا، انہیں جانا، 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 انہیں جانا۔ الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہونا من نظرته، نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں، 2 ابرو قوس مثال دسن جت نوکے میاد تیر چھٹن، اور لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں و جان آنن کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں۔ یہ صورت شالا پیش نظر، یہ صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزات روز حشر، اور قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں۔ لاہو مخت مخطط برد یمن، من بھامری جھلک دکھاؤ سجن، اور مٹھیاں کالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں۔ انہاں سکدیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے، انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا وط بھی آمد
52 گھڑیاں اور سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخیاں کتھے جالڑیاں اور لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال کیتی بھج کے وان کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے ارے سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال آدم تھی دا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بلے سی ہر نبی اتھے آکسی ہکا امتی احمد نبی صاحب کمال اور دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال اب ان حدیثوں کا ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی کیا کرتے ہیں یہ تو پیر میر علی شاہ صاحب تھے نا اب اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کس ہاتھ کا خمِ تاب و توان ٹوٹ گیا اور کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا اور جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا اور بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا